نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ چورا شریف، صدائے چورا شریف۔ نماز دا لاسٹ ٹائم کی نے تک ہے 20 منٹ تشریف رکھو۔ تشریف رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر تمہید اور بغیر خطبے کے ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ میرے فیاض ساتھیوں، میرے سے پہلے بڑی عالمانہ، فاضلانہ، محققانہ گفتگو آپ نے سنی۔ اب چونکہ وقت کا دامن تنگ نہیں ہے بلکہ وقت کا دامن تار تار ہے، تفسیروں کو کھولوں تو پہلی تفسیر جو لکھی گئی ہے اس سے لے کے آخری تفسیر تک۔ پہلی تفسیر لکھی گئی رئیس المفسرین، امام المفسرین حضرت سرکار عبداللہ بن عباس نے، جو حضور کے چچا داد بس بھائی نہیں۔ نازک خیالیاں میری توڑیں ادوب کا دل، میں وہ بلا ہوں کہ شیشہ سے پتھر کو توڑ دوں۔ احسان نا خدا کے اٹھائے میری بلا، کشتی خدا پہ چھوڑ دوں لنگر کو توڑ دوں۔ حضور کے چچا داد، پہلی تفسیر رئیس المفسرین۔ اب آخری تفسیر جو مارکیٹ میں آئی ہے وہ کون سی ہے؟ بس تحقیق کے ساتھ جو آخری تفسیر مردوں میں آئی ہے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، جو عورتوں میں سے آئی ہے وہ بی بی نفیسہ کی ہے جو احمد آباد کے رہنے والی ہے، مفسرہ قرآن ہے۔ ابھی اور تفسیریں آ رہی ہیں، محدثین کو گنو تو بڑی لمبی ایک لسٹ ہے، بہت لمبی لسٹ ہے۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا محدث کبیر حضرت علامہ عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ایک کتاب سونے کے پانی سے لکھنے والی، ساری کتابیں سونے سے کے پانی سے لکھنے والی ہے، مگر ان میں ایک الوفا، الوفا نام ہی اس کا یہ ہے، جس کے اندر پوری سرکار کی وفائی ہے، سیرتی ہے اور سرکار کا حسن و جمال۔ ایک خط پڑھ کے سنا دیتا ہوں، سننا تو بہت کچھ تھا۔ 1963 میں ہم 3 آدمیوں نے یہاں جمعہ شروع کیا تھا، لالا یاد نہیں، ایک بھائی میرا بھی جوان ہے، لالا منظور شاہ کوئی دیا، اس کچی مسجد وچ جمعہ شروع کیتا 1963۔ پکڑتا ایک بندہ سا پھڑ سے مولوی جمعہ شروع کرایا، الحمدللہ آج تک جمعہ جاری ہے۔ ایک درس کی بنیاد رکھی جامعہ حیدریہ غوثیہ، آج تک جاری ہے، اور بچوں سے بھی کچھ میں نے سبق سننا تھا مگر ٹائم کی کمی۔ اب ایک خط اور اس خط کا جواب، بس ٹائم اتنا۔ خط یہ ہے کہ بدخشاں سے ایک عالم نے خط میرے مرشد حضرت مجدد الفسانی کو لکھا، تاریخ میں 2 قومی نظریے کا پہلا بانی، 2 قومی نظریے کا پہلا بانی حضرت سرکار مجدد الفسانی، جن کے متعلق انگریز ایک مفکر لکھتا ہے کہ اگر شیخ احمد سرہندی نہ ہوتا
تو آج ہر طرف گرجوں کی تعداد زیادہ ہوتی بنسبت مسجدوں کے۔ ایک متعصب سکھ تاریخ دان تاریخ ہند میں یہ لکھتا ہے کہ اگر امام ربانی شیخ احمد سرہندی، لکھا تو اس نے بہت کچھ ہے مگر اس میں ایک حصہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ اگر شیخ احمد سرہندی نہ ہوتے تو پھر رام رام کی آواز آتی، رحیم کی آواز نہ آتی، اس لیے کہ ہم نے تو حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیا تھا، مسلمانوں کے گھروں میں ہندو عورتوں کو آباد کیا تھا، ہندوؤں کے گھروں میں مسلمان عورتوں کو آباد کیا، ہندو عورتوں کے مسلمانوں کے گھر آباد کیا، اور ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ تاریخ کی بات آج کروں، میرا صحیح تاریخ کی، ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ وہ کیا تھا بتاؤ؟ علماء بیٹھے ہوئے اور رہ جا دین الہی، وہ تو اکبر کے ساتھ منسلک۔ تاریخ کیا کہتی ہے میری طرف دیکھو، جس کی بنیاد رکھی دین الہی، اس میں ایک جملہ دیا۔ وہ جملہ کیا تھا ممتاز صاحب میری طرف دیکھو؟ وہ جملہ تھا ہم آپ بھی کبھی کبھی نظر آئے گا، کیا تھا؟ ہم۔ پوچھا گیا جی کیا؟ آپ نے فرمایا کیا یہ ہے ہم، یہ دین دیا گیا کہ ہے سے ہندو میم سے مسلم مکس کرتے ہیں، ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہندوؤں کے گھروں میں مسلم، مسلموں کے گھروں میں ہندو، بادشاہ کے حرم میں ہندو اور سکھ عورتیں آباد ہو گئی، ہم بن گئے۔ مگر میرے مجدد نے فرمایا نہیں، ہم ہیں، تم ہو، ہم ہیں، تم ہو، ہم مصطفیٰ کریم کے نام لیوا ہے، غلام بے دام ہے۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے گلے میں جو ڈورا ہے، جو پٹا ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی غلامی کا یہ مدینہ منورہ کی نشانی ہے جو ہمارے گلے کے اندر ہے۔ توجہ چاہوں گا، گلے کے اندر ہے۔ اب خط بدخشاں سے آتا ہے، خط میں لکھا ہوا کیا؟ بس میں شارٹ کر رہا ہوں اس کو۔ خط آتا بدخشاں سے، لکھا ہوا اس کے اندر کیا ہے؟ لکھنے والا بھی جو ہے وہ کوئی جاہل نہیں، وہ بھی ایک عالم ہے۔ عالموں کا کام تھا میرے مجدد سے ٹکر لینی، جہل تو ٹھہرتا ہی نہیں تھا وہاں، جہل کی تو جرت ہی نہیں تھی۔ 350 علماء سو ایک طرف ایک پلیٹ میں، ایک خیمے کے اندر، دین الہی کے اندر، اکبر کے بعد اورنگزیب کے بعد عالمگیر کے نیچے جہانگیر کے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں، اور وہ نسل آج بھی ہے۔ اگر مجدد کی نسل ہے، اگر حسین کی نسل ہے، تو پھر مجھے یہ تو بتاؤ کہ حسین کی نسل تو ایک بچا تھا، ایک بچا تھا، گلی گلی کریا کریا حسین کی نسل موجود ہے، اور تو جس کی نسل سے ہزاروں بچ گئے، خون حسین کی قسم، دنیا ہے کربلا کا نام۔ کس کربلا کی بات کرتے ہو؟ جو عراق میں ہے، مجھ سے پوچھو۔ خون حسین کی قسم، دنیا ہے کربلا کا نام۔ سید صاحب لاکھوں یزید ہے یہاں، کلمہ حق اٹھا کے دیکھ، لاکھوں طرف آدار ہو جائیں گے، لاکھوں نارید ہے یہاں، کلمہ حق اٹھا کے دیکھ۔ اگر ایک بچہ تو کریا کریا میں اولاد موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک بچہ تھا، آج پوری دنیا میں موجود ہزاروں جس کی نظر سے بچے، اس کا کیا بنے گا؟ آؤ، مجدد سے ٹکر لینی جو تھی وہ کسی عام آدمی کا کام نہیں تھا، مگر ایک نہیں دو نہیں 350 عالم تھے، جن میں مفسرین بھی تھے، اور وہ بھی تھا جس نے غیر منقوط بغیر نقطے کے تفسیر لکھی ہے۔ فیضیہ سا بندہ بغیر نقطے کے تفسیر لکھنے والا، نقطہ نہیں استعمال کیا۔ چند کتابیں ہیں، مجھے گن کے بتاؤ کون سی ہیں بغیر منقوط؟
ایویں بڑھ بڑھ کے بیٹھے. پہلی تفسیر یاد رکھ لینا, جو غیر منقوط وہ فیضی کی, ابو الفضل کی غیر منقوط, ان میں ایک دیوان وہ دیوان ہے حضرت جامی کا غیر منقوط, اور ایک کتاب ہے ولی محمد رازی کی جو بغیر منقوط نقطہ نہیں استعمال کیا گیا. ان جیسا مفسر بھی ان 350 علماء سو کے اندر موجود ہے. فتویٰ جاری ہو گیا, اکبر کے حق میں چلا گیا. آپ نے فرمایا اکبر کی حکومت کو ٹھوکر کے نیچے رونتا ہوں, تم بھی کافر ہو, تمہارا جو چاہنے والا ہے وہ بھی کافر ہے. یہ فیصلہ تھا میرے مجدد کا. دعوت عام میلاد شریف میں آنے والوں, ایک درویش خدا مسجد کی بات میں بتا رہا کہ ان گودڑیوں کے نیچے کیا ہے, انہیں پورے نے تھلے سائیں کیے, ان ٹوٹی ہوئی کٹیوں میں کیا ہے, ان گھاس پھوس کی جھونپڑیوں میں کیا ہے. ایک طرف تو علم کے ڈنکے بج رہے ہیں, ایک طرف ایک فقیر آسا پکڑا ہوا ٹکر لی ہوئی ہے 350 کے ساتھ. آؤ اب فتویٰ کیا دیا, میٹ رہ گئے 10, پانی چل رہا ہے. پیر صاحب میرے جگر کے ٹکڑوں, میرے پیارے ہو, لاڈلے ہو, ادھر میرا ویر بیٹھا ہوا ہے, نورانی چہرے میرے سامنے. چلنا پانی پا کے پلید, بولو نا, ڈرو نہیں, پاک یا پلید. اگر اسے بونی شکل پائی گئی تو پھر ناپاک, رنگ بدل گیا تو پھر ناپاک, یہ جو گیا. ذائقہ بدل گیا تو پھر گاجر پاک اسے پانی نہ وضو جائے دے, ابرو نا. انڈی ایسی پیسے یاد رکھو, مالٹا کھا سکتے ہیں, پانی کے ساتھ وضو نہیں, تیمم کریں گے, پانی کی ضمن میں نہیں آتا. جزر پاک پانی کے ضمن میں نہیں آتی. اب چلتا پانی پاک, مگر میں قربان جاؤں مجدد الفسانی, تیری نازک خیالی پہ گنگا کا پانی چل رہا ہے, رنگ بھی ٹھیک ہے, ذائقہ بھی ٹھیک ہے, کلر بھی ٹھیک ہے, ذائقہ بھی ٹھیک ہے, بدبو بھی نہیں آ رہی, جمنا کا پانی چل رہا ہے, مگر میرے مجدد نے سینہ تان کے کہا سب پانیوں سے وضو جائز ہے, گنگا اور جمنا کے پانی سے وضو حرام ہے. اس کے کنارے بیٹھ کے تیمم کر کے نماز پڑھ لو, اس کے پانی سے وضو نہ کرو, اس لیے کہ مقام وحدانیت کو وہاں پہ منسلک کر دیا گیا. بات لمبی ہو جائے گی, کلیل کرتا. خط لیٹر کی بات تھی, سنیں میلاد منانے والا ایسا نسخہ دے کے جاؤں گا, یاد رکھو گے آپ, ایسا رحمت عالم کا نسخہ دے کے جاؤں گا, یاد رکھو گے. خط لکھا گیا, خط کیا تھا, شارٹ شارٹ کر دیتا ہوں. خط یہ تھا کہ اے شیخ احمد سرہندی, ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں دن منحوس ہے, فلاں ساتھ ناس ہے, فلاں ساتھ اچھی نہیں ہے, فلاں ساتھ میں کپڑے پہنو, فلاں میں نہ پہنو. ثواب کا مسئلہ الگ ہے, مگر میں جو بات کر رہا ہوں, فلاں دن اچھا ہے, فلاں برا ہے, فلاں ٹائم اچھا ہے, فلاں برا ہے. ذرا شیخ احمد سرہندی میرے خط کا جواب دے. میرے مجدد نے خط پڑھا, جھوم گئے. آپ نے فرمایا کب کی بات کر رہا ہے, یہ تو اس وقت کی بات ہے جب میرے رسول نہیں آئے تھے, میرے رسول کا ورود نہیں ہوا تھا, میرے رسول کا میلاد نہیں ہوا تھا, میرے رسول کی ولادت نہیں ہوئی تھی. میرے رسول نے ولادت کی, دنیا پہ قدم رکھا, نحوست کو ختم کر دیا, نحوست کو ختم کر دیا. ہر دن جو ہے وہ عید ہے, ہر دن خوب ہے, ہر ساتھ افضل ہے, اس لیے کہ چھپ کے نہیں, مدینے کی مسجد کے منبر کے اوپر بیٹھ کر میرے رسول نے فرمایا خیر
القرون قرنی ثم الذی ثم الذی ثم الذی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد قیامت کی صبح تک ہر گھڑی رسول کی ہے، ہر وقت رسول کا ہے، ہر ٹائم رسول کا ہے، ہر وقت رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ الگ بات ہے، ترجمہ کر دیتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی مفسر کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، ابھی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی قاضی ثناء اللہ پانی پتی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر وقت کا امام بیکی کسی نے دیکھنا ہے تو وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو دیکھو۔ ایک کتاب کا نام میں نوٹ کرا دیتا ہوں، حضرت لکھ لیں، اس کتاب کا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا۔ وہ کتاب لکھی ہے ثناء اللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، اس کتاب کا نام ہے سیف المسلول۔ کیا نام ہے مولوی صاحب؟ سیف المسلول۔ ماں نے بیٹا پتر جمے نہیں جڑا آج تک اس کتاب کا جواب دے گئے۔ سیف المسلول، وقت خدا دے پڑھنا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسا بندہ جو مرید ہے میرے مجدد پاک کا، مرید ہے میرے مجدد پاک کا، اب کیا لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، اور پھر آخری مفسر کیا لکھتے ہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت جو ہے یہ رب کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے؟ بولو۔ مولوی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ساڑھے پنڈی چی کوئے، وہ کہنے ویڑے کنڈے والا درخت ہوئے تے اڑی نہ نہیں، ویڑے کنڈے والا درخت ہوئے پیرو اڑی نہ نہیں، تے پانی ڈوگا ہوئے تے بڑی نہ نہیں، تے جو خدا کسی عزت دے وے تے ویک کے سڑی نہ نہیں، خدا کسی عزت دے وے تے ویک کے سڑی نہ نہیں۔ بندہ سڑے تو کالا ہوا ہے نافع، سمجھ گیا، حسن ختم ہوا ہے نا، سڑی نہ نہیں۔ اب آؤ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ترجمہ کر دیا، عزت اللہ کی طرف سے، ذلت اللہ کی طرف سے نہیں، وہ اپنی نفسانی خواہشات کی سزا ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کی سزا ہے۔ اگر تیری نفسانی خواہشات غلط نہ ہوتی، ٹھیک ہوتی تو یہ سزا نہ ملتی، تیری نفسانی خواہشات کی سزا ہے۔ اسی لیے میں پوچھتا ہوں پیروں سے ہاتھ باندھ کے، فقر کی پہلی پوڑی کون سی ہے؟ جو جے بیچا سارا کچھ کٹ کے دے دے، نہ دیوان تے جڑا نہ گڑے، جو کچھ جے بیچا واسکا ٹیلا دے ساری۔ اور دس پوڑی فقر کی پہلی، آؤ میں آپ کو سبق بتاتا، بس آخری بات، پہلی پوڑی فقر کی یہ ہے کہ ترک لذات نفسانی، ترک لذات نفسانی، میٹھے کوڑے کی تمیز ختم، ترک لذات نفسانی۔ دوسری ترک خواہشات نفسانی، کہ نفسانی خواہشات کو بھی ترک کر دے۔ اور تیسری سخت ہے، وہ ہے ترک شرعی۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو ترک کرنے پڑیں گے، گھر کو چھوڑنا پڑے گا، روزے ساری زندگی رکھنے پڑیں گے، کنویں میں الٹا لٹکنا پڑے گا، کنویں میں الٹا لٹکنا پڑے گا، نیل نے وچ وانچ کے پیرا تے ساری رات ٹھنڈے پانی چپی مار کے بینا پیسی، جبکہ اس کا وجہلیت کے اندر موجود نہیں ہے۔ مگر ایک تیرا جلوہ بے گھڑ نہیں، میں تھاں تھاں منتا منیاں نہیں چھڑیا پیر فقیر کوئی، تھاں تھاں نظرانے ڈھوئے نہیں۔ میرے ساتھیوں، او والذی ارسل رسولہ، تفسیر تو بہت ہے، مگر چونکہ اب ہم پرانے ہو گئے ہیں، اب ہماری وقت جو ہے وہ ہو نہیں رہی۔ جب کبھی تھے، جب تھے تو تھے، اب کچھ بھی نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے پنجر زیر زمین ہیں۔ مگر گنے نیا دو قسم ہونیاں، آخری گل ہے، گنے نیا کتنی قسم؟ دو، گنا ایک ہے، اسے دو جتھے کماد ہونا ہونا کونا پتہ اسی پنجاب والے تو جان رہے ہیں، دو نے، ایک پودا کمادنا، دو اسے اس آدھے چو دو کر چڑھو، تھلے آلے نہیں مٹھاس ہو رہے، اتے آلے نہیں مٹھاس ہو رہے، جیڑی مٹھاس تھلے آلے جنا چڑھا آلے، وہ اتے آلے چ کوئی نہیں۔ اسی پنجاب میں لوگ اتے آلے کے آنے آگ، کیا آنے جی؟ آگ، اسی وہ ڈنگرہ پہنے ہیں، سمجھ گیا؟
میرا سارا ساتھیو جیڑی مٹھاس انہاں مڈاں چے وہ آگا چ نہیں جیڑے دوائی بابے دے سن وہ منڈے نہیں دین لگے جیڑا دارو بابا دے سی وہ نہیں کسے دینا اور میرے پیارے ادھر لڑ لے ساتھیو ہو والذی لے جاؤ کہاں تک لے کر جاؤ گے نہ اس کی انتہا نہ اس آیت کی انتہا چلی گئی اللہ کی بار ہو والذی ہو ضمیر کدھر لوٹتی ہے بھائی بول لو سنتا ہے اللہ کی طرح جب بھی ہوا کہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹے بس اتنا کافی ہے ہو والذی وہ اللہ ارسال کیا بھیجا رسول بندہ نہیں ثابت آیا بندے تے رسول اس فرق ہے رسول بالخدا ہدایت دے کے چلو ایمان لے آج پیارے ایمان کرنے ٹائم ہو گیا نا اپریشن ہو کر گیا جڑا قیامت تک یاد ہو گیا سمجھ گئے ہو ہدایت دے کے ہدایت یہی معنی لے لینے ہیں معنی تو بہت سارے آج یہی معنی لیتے ہیں وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ارسال کیا بھیجا پہلے ایسی نہیں بھیج دیا یہ تو نہیں آکھے کہ میں پہلے بنایا پھر تیار کیتا وہ تساں حسن دیتا وہ تساں سرما پوایا وہ تساں کنگی کیتی وہ تساں چیڑے پوائے وہ تیار کیتا کئی ہزار سال لا کے وہ تھوڑے کول بھیجا آکھے نہیں تیار پتہ نہیں کدوں نسی پتہ نہیں کب کا تیار تھا ہدایت دے کے بھیجا کن کے لیے ہمارے لیے اب ہدایت تو رسول کے پاس ہے کس کے پاس رسول کے پاس تو ہدایت ملے گی کہاں سے جس کے پاس ہے سودا دی ہٹی تو مل سی جے کول ہے سمجھ گیا کیا ہدایت اس کے پاس اب کہیں سے ہدایت نہیں ملے گی ہدایت ملے گی تو در رسول سے ملے گی اور ہدایت کس کو ملے گی جو ہدایت کا خواہاں ہوگا جو ہدایت کا طلبگار ہوگا ہدایت اس کو ملے گی جو اس کے دروازے پہ جائے گا دامن پھیلائے گا کہے گا میں ہدایت لینے کے لیے آیا ہوں یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں مگر ترجمہ میرے اللہ حضرت نے کیا مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی میلاد منانے والوں بس آخری بات ختم ٹائم 3 بج گئے فٹافٹ آذان تو ہو چکی ہے نماز پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو بھی سلامت رکھے ان پیروں کو بھی سلامت رکھے اتفاق اتحاد عطا فرمائے برکت عطا فرمائے جن لوگوں نے کلمہ درہم سخنہ حصہ دیا باہر ملکوں سے بھیجا سب کی حاضری اللہ قبول فرمائے سب کی حاضری اللہ قبول فرمائے تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ کی تیرے ٹکڑوں پہ ہی آقا یہ غلام پل رہا ہے اور آخری بات یہی ہے کہ آ میں ڈھولا کرام بیٹھی داری میں مقدی مقامات جتے میں ہاری جتے ہو سفر سیدھیاں کر لو امید ہے کہ وضو ہے جنہ دنئی تیمم کر لو تو سیدھیاں کرو سفر نماز ادا کر لو ادا ہوگی آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم مولا قدوس مولا کلام پاک تیری بارگاہ حاضری ہے میرے اللہ تو شرف قبولیت عطا فرما عاجزاں مسکینہ دی طرفوں نبی مکرم نور مجسم آقا کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حامی بے کساں دستگیر بے کساں سرکار دی بارگاہ بے کس پراد اندر حاضری ہے میرے اللہ تو قبول فرما اے میرے اللہ میرے مصطفیٰ کریم دے توسل کریمہ دنال تمام انبیاء و رسول اصحابہ پاک خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین اصحابیات ازواج مطہرات امہات المومنین جملہ اہل بیت اطہار اشرف بشر تابعین تبع تابعین شہیدان بدر شہیدان احد سید الشہداء حضرت سرکار سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء حضرت سرکار امام علی مقام پروردہ آغوش مصطفیٰ پروردہ آغوش زہرا
شہزادہ گرگو قبا امام علی مقام شہزادہ جنت آپ دے تمام رفقا دی بارگاہ چادری تو قبول فرما آپ دے برادر اکبر حضرت سرکار امام حسن مجتبی دی بارگاہ چادری تو قبول فرما ائمہ مجتہدین محققین محدثین مفسرین تمام سلاسل دے اولیاء کاملین دی بارگاہ چادری تو قبول فرما میرے اللہ جس خلوص تے محبت تے نال اہتمام کیتا دوستان کلمہ درہم سخن حصہ لیا میرے اللہ سب دی حاضری قبول فرما سب دے ہدیہ تحفے قبول فرما سب دے رزق برکت مال جان برکت عزت عروج برکت عطا فرما عزت والی روزی عطا فرما رزق کریم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی اصحابہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین.